محترم مکرم سامعین کرام اور اللہ کے گھر میں جشن خواجہ غریب نواز یعنی چھٹی شریف منانے کی نیت سے تشریف فرما جملہ احباب کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكرهم بأيام الله۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، صدق اللہ العظیم۔ ایک بار والہانہ، عاشقانہ، عاجزانہ، خاشعانہ انداز میں بارگاہ رسول اور بارگاہ آل رسول، اولاد رسول میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و طبیبنا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہاں کے ہر موجود حاضر شخص پر بے شمار احسان و کرم ہے کہ جس نے آج ہم لوگوں کو اپنے محبوب کی محبوب اولاد کے عرس کو منانے کی توفیق بخشی ہے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تہنیت اور مبارکبادیوں کے ہار پھول پیش کرتا ہوں سنی مدینہ مسجد کے تمام ارباب حل و عقد، ذمہ داران اور کمیٹی کے افراد کو، بالخصوص پیکر اخلاص و محبت عالی جناب حافظ و قاری غلام وارث صاحب، خطیب و امام مسجد ھذا، ان حضرات کی کوششوں سے، کاوشوں سے اور ان کی اچھی سوچ کی برکت سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہم لوگ بزرگوں کی یادیں منا لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم لوگ گاہے گاہے موقع بموقع یہ جو یادیں مناتے ہیں، مثال کے طور پر محرم شریف میں 5 روزہ ذکر شہدائے کرب و بلا، اسی طریقے سے شب براءت میں سیدنا اویس قرنی کی یاد، شب معراج میں حضور کی بارگاہ خدا میں حاضری یعنی معراج شریف کی یاد، اور آج خاص طور پر ہندوستان کے راجا، سب کی زبانوں کے خواجہ، ہند کے کونے کونے کے مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کا جھنڈا لہرانے والے خواجہ، ہندوستان کے لوگوں کے لیے حضور کا عظیم تحفہ، عطائے رسول ہند الولی، خواجہ خواجگاہ، حضور سید الاولیاء، ناصر الملہ والدین، سیدنا و مرشدنا و مأوانا و ملجانا خواجہ معین الدین حسن سجزی ثم اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس عرس آج ہم منا رہے ہیں، جسے عرف میں چھٹی شریف کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں
تو دین کے نام پر جو کام ہم کریں اس کی بنیاد بھی ہمیں قرآن اور حدیث میں ملنی چاہیے۔ اگر اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے تو پھر ہماری محنت یوں ہی رائے گاں ہے، لیکن اگر اس کی بنیاد قرآن اور حدیث میں موجود ہے تو پھر ہمارے لیے نور علی نور ہے کہ ہم 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے تو اللہ ہزاروں کا ثواب ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو آج ہم خواجہ خواجگاں ہندل ولی کا یوم عرس منا رہے ہیں۔ اب چونکہ تاریخ چھٹی ہے اس لیے عرف میں لوگ اس کو چھٹی شریف کہتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ غریب نواز کا عرس ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہم یہ جانے پہلے کہ آیا اسلامی شریعت میں عرس منانا کیا ہے، اور عرس منانا یہ جائز ہے یا نہیں، اس میں ثواب ہے یا نہیں، اس میں دینی اور دنیاوی فائدے ہیں یا نہیں۔ تو حضرات گرامی، میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کا صرف ترجمہ پیش کر دوں تو ہمارے اس سوال کا جواب ہو جائے گا۔ بات بڑی اہم ہے، آپ کے کام کی ہے، اور میں اس لیے اس کو زور دے کے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا ہے، ایمان کے لٹیرے اور عقیدے پر شب خون مارنے والے رہزن اور ڈاکو جگہ جگہ آپ کو ملیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں ایمان کو بچانا تلوار کی دھار پہ چلنے سے بھی زیادہ اہم ہوگا۔ آج ہم اسے اپنے آنکھوں کی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایمان بچانا کتنا مشکل کام ہے۔ تو حضرات، یہ عرس منانا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے میرے محبوب، آپ لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، آپ لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، تازہ کرو۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ، سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اس میں کون وہ دن ہے جو اللہ کے ہیں اور کون وہ دن ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے ہیں؟ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ تو میرے خیال ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی بتا دے گا، سنی مدینہ مسجد کے مکتب میں پڑھنے والا بچہ بھی بول دے گا کہ اللہ کے دن تو سب ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ دنوں میں آپس میں فضیلت ہے، جمعہ مبارک دن ہے، پیر مبارک دن ہے، مگر اللہ کے دن سب ہیں، کوئی ایسا دن نہیں جو کسی غیر نے بنایا ہو، ہر دن کو بنانے والا اللہ ہے۔ تو قرآن میں کیا کہا گیا حضور سے کہ اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، تو پھر ہر دن کی یاد دلانا مطلب ہو گیا۔ اس موقع پر مفسرین نے، علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہاں مطلب یہ ہے کہ دن تو سب اللہ کے ہیں، مگر جن دنوں میں خاص طور پر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت خاص طور پر آئی ہو، یوں تو کوئی ایسا دن نہیں جس میں اللہ کی نعمتیں نہ اترتی ہوں، بلکہ کوئی لمحہ نہیں جس میں اللہ کی بے شمار رحمتیں نہ اترتی ہوں، مگر پھر بھی کچھ دن خاص ہوتے ہیں۔ کچھ دنوں میں اللہ نے بہت اہم چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان اہم دنوں کی یاد تازہ کرو، ان خاص دنوں کی یاد تازہ کرو۔ مثال کے طور پر ربیع النور شریف کی 12 تاریخ کو سروراں حضور مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے کہ جب ساری دنیا ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، بیوائیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں
کہ کوئی آئے جو انہیں ظلم سے چھٹکارا دلائے۔ ساری دنیا پریشان تھی، کوئی مسیحا آئے جو ان کی بیماری کا علاج کرے۔ ایسے موقع پر عبداللہ کے گھر میں، آمنہ کی گود میں، عبد المطلب کے آنگن میں، پیر کے دن صبح کے سہانے وقت میں ساری کائنات کے داتا وہ آقا تشریف لائے جنہوں نے پوری دنیا کو انسانیت کا سبق سکھایا اور اللہ کی معرفت کا جام پلایا۔ تو وہ دن بڑا مبارک دن ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے دنوں کی یاد تازہ کرو، ایسے دنوں کی یاد تازہ کرو کہ جب وہ دن آئے تو کچھ نہ کچھ اللہ کا شکرانہ ادا کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، ذکر کرو، درود پڑھو، نفلیں پڑھو، قرآن پڑھو، اور خاص طور پر کہ خوشیاں مناؤ۔ وہ اللہ کا دن ہے، وہ خاص طور پہ اللہ کا دن ہے۔ اس سے آپ کچھ نہ کچھ سمجھ رہے ہوں گے کہ جس دن میں اللہ کی کوئی خاص نعمت اتری ہو۔ میں زیادہ تفصیل میں نہ جا کر، چونکہ مجھے خواجہ غریب نواز کی زندگی پر بھی بولنا ہے، میں اس چیز کو ثابت کروں کہ آج سے 1450 سال پہلے جب پوری دنیا کفر میں تھی، جب پوری دنیا شرک میں تھی اور پوری دنیا میں ظلم چھایا ہوا تھا اور پوری دنیا جب بے قرار تھی، تو اللہ نے حضور کو مکہ میں پیدا کیا۔ لیکن ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے کے اندر ہندوستان تو تھا مگر ہندوستان میں اسلام کے ماننے والے بہت کم تھے، اسلام کا نور نہیں پھیلا تھا، بلکہ جگہ جگہ کفر تھا، جگہ جگہ شرک تھا، جگہ جگہ بدعنوانی تھی، جگہ جگہ لوگ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے بلکہ دریاؤں کے سامنے جھکنے والے تھے، پہاڑوں کے سامنے جھکنے والے تھے، پیڑوں کے سامنے جھکنے والے تھے، پتھروں کے سامنے جھکنے والے تھے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی اولاد یعنی غریب نواز کو، سیدنا خواجہ غریب نواز کو مدینہ شریف سے خواب میں بشارت دے کر کہا، اے میرے پیارے بیٹے معین الدین حسن، تم کو ہندوستان کی دھرتی اجمیر پر جانا ہے اور وہاں جا کر کے میرے دین کو پھیلانا ہے، اسلام کا نور پھیلانا ہے، اسلام کا جھنڈا پھیلانا ہے۔ مصطفیٰ نے خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کو اجمیر کی دھرتی پر مصطفیٰ نے بھیجا۔ ان کی برکت سے ایک دو نہیں، ہزار دو ہزار نہیں، لاکھ دو لاکھ نہیں، بلکہ 90 لاکھ مسلمانوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا اور اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ تو جس دن وہ ہستی اس دنیا سے جانے لگی وہ اللہ کا مبارک دن ہے، وہ پیارا دن ہے۔ اللہ فرماتا ہے مبارک دن کی یاد دلاؤ، تو ان کا آنا بھی ہمارے لیے رحمت ہے، نیکوں کا جانا بھی ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم ان کی یاد تازہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے آنے سے یہاں دین پھیلا ہے، ان کے آنے سے یہاں اسلام پھیلا ہے، ان کے آنے سے تہذیب ملی ہے، ان کے آنے سے ہمیں قرآن پڑھنے کا سلیقہ ملا ہے۔ وہ نہ آئے ہوتے تو شاید بہت کم لوگ ہوتے جن کے چہروں پہ داڑھیاں ہوتی، جن کے سروں پہ ٹوپیاں ہوتی، جن کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا، جن کے لبوں پہ درود ہوتی۔ یہ میرے خواجہ کے قدموں کی برکت ہے، اس لیے خواجہ کا عرس منانا یہ اللہ کے دن کی یاد منانا ہے۔ جس دن کوئی پیارا دنیا سے جاتا ہے تو ہماری اور آپ کی موت یہ ہے کہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، مگر اللہ والوں کی موت ایسی نہیں ہوتی ہے۔ ان کی موت تو ایسی ہوتی ہے کہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، ہے شب گور بھی اس گل سے ملاقات کی رات۔ وہ صرف اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک سچے مومن کی مثال کہ جیسے پنجرے کے اندر پرندہ بند ہو تو پرندہ کہیں نہیں جا سکتا، بند ہے، لیکن جب پنجرے سے اسے نکال دو تو جہاں چاہتا ہے وہاں اڑتا ہے، جہاں چاہتا ہے چونکتا ہے، جہاں چاہتا ہے سیر کرتا ہے۔ یہی مثال حدیث میں ایک پکے مومن کی دی گئی ہے، ایک ولی کامل کی دی گئی ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے گویا وہ پنجڑے میں ہے، لیکن جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو وہ اور آزاد ہو جاتی ہے، اور اتنی آزاد ہو جاتی ہے کہ جیسے پرندہ پنجڑے سے نکل کر جہاں چاہتا ہے جاتا
ہے۔ ایک ولی کا جب انتقال ہو جاتا ہے وہ اپنی قبر میں لیٹا ہوتا ہے، مگر چاہتا ہے تو بغداد میں لیٹ کر کے لکھنؤ والوں کی مدد کرتا ہے، اجمیر میں رہ کر لکھنؤ والوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ شان ہوتی ہے ان کی۔ تو اس لیے ان کی موت کے دن کو موت نہیں کہتے ہیں، عرس کہتے ہیں، اور عرس کے معنی ہوتے ہیں خوشی۔ ان کی خوشی کیا ہوتی ہے کہ سچے مومن کے لیے دنیا پنجڑا ہے۔ تو جیسے پرندے کو جب پنجڑے سے نکال دو تو خوش ہوگا، ایسے ایک مومن جب روح نکلتی ہے تو وہ اور خوش ہوتا ہے، اور اس کو تو صرف یہ رہتا ہے نا کہ حضور کی زیارت قبر میں ہونے والی ہے۔ حضور کی زیارت۔ بلال حبشی کی جب موت واقع ہونے لگی، سیدنا بلال حبشی کی، تو گھر والے رونے لگے، چیخنے لگے، تو آپ کے اندر اس وقت ابھی روح نکلی نہیں تھی، آپ آخری عالم میں تھے۔ فوراً بستر مرگ سے آپ پکارتے ہیں گھر والوں کو، اے میرے گھر کے لوگوں، مصیبت نہ پکارو، تم خوشی خوشی پکارو، کیونکہ میں بہت جلد اپنے آقا کی زیارت کرنے والا ہوں، یہ خوشی کا موقع ہے میرے لیے۔ تو سچے مومن کی موت بھی خوشی ہوتی ہے، اس لیے ان کی موت کے دن کو عرس کہتے ہیں۔ اس لیے ہم عرس مناتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے دنوں کی یاد تازہ کرو، اللہ کے دنوں کی یاد تازہ کرو۔ تو یہ دن بھی بڑا مبارک دن ہے۔ آج ہم عرس منا رہے ہیں، کیونکہ ولی جس دن انتقال کرتا ہے اور جب اس کا عرس منایا جاتا ہے تو اس دن اس ولی کا فیض اور اس کی عطا، اس کی بخشش اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ اور دنوں میں ایک ہی ہاتھ سے دیتا ہوگا تو اس عرس کے دن دونوں ہاتھوں سے بانٹتا ہے، آؤ لیتے چلے جاؤ۔ تو اس لیے جو پہنچ گئے وہاں جا کے مناتے ہیں، اور جو نہیں پہنچ سکے یہاں سے مناتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے کہ قریب والوں کو صرف ملتا ہے، محبت اور عقیدت ہو تو جہاں بھی ہو وہیں سے تمہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم ان کا فیض لینے کے لیے یہاں حاضر ہیں۔